نہ حال پوچھ کسی بھی اداس چہرے کا، ہر ایک شخص کی اپنی الگ کہانی ہے۔ میں بات کر رہا تھا تو مین وائل یہ جو میرا موبائل ہے اٹس اے لٹل آٹومائزڈ، کیونکہ جب بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں وہ بھی آٹومائزڈ ہو جاتے ہیں، اور ان کی جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ بھی آٹومائزڈ ہی ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات وہ یورین پاس کرنے کے لیے واش روم جانا چاہتے ہیں تو وہ آٹومائزیشن جو ہے وہ ورک کرتی ہے، اور واش روم آنے سے وہ کمرہ کہ بولو براز آنے سے پہلے ہی کپڑوں میں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس میرے سیل نے بھی میرے ساتھ آج یہی کی ہے کہ میں I was saying something، مجھے نہیں پتا کہ اب اس کے بعد اس کو جب میں اس کے ساتھ مرج کروں گا تو بات بنے گی بھی یا نہیں، یا یہ کنٹینیوٹی جو تسلسل ہے وہ متاثر ہوگا یا نہیں۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ جناب کھٹکھٹایا گیا تو میں اٹھ کر میں نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا وہ بیچارے، ان کو پسینہ بھی آیا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ تشریف لائیں، اور ان کو تولیہ پیش کیا۔ پھر میں نے کہا کہ آپ تولیے سے پسینہ صاف کرنے کے بعد اگر اپنا چہرہ دھو لیں تو آپ کو تھوڑا ریلیف مل جائے گا، پھر بات کریں گے جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں۔ یقیناً آپ اتنی جلتی ہوئی دوپہر میں کسی خاص مقصد کے لیے آئے ہیں، اور میں آپ سے نا آشنا ہوں، آپ میرے لیے نئے ہیں، اور میں آپ کے لیے ابھی اجنبی ہوں۔ ابھی یہ اجنبیت کی دیوار ختم ہو جائے گی اور ہم دونوں بھائی ایک دوسرے سے بات کریں گے۔ خیر، انہوں نے ایسے ہی کیا، وہ تولیے سے منہ صاف کیا، اس کے بعد انہوں نے منہ ہاتھ دھویا۔ دھونے کے بعد مجھے کہنے لگے آپ اجازت دیں تو مجھے پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے، مجھے یورین بار بار پاس کرنا پڑتا ہے۔ عمر رسیدہ شخص تھے بیچارے، تو میں یورین پاس کروں۔ خیر، وہ پاس کرنے کے بعد اطمینان سے بیٹھے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ اگر وہ چائے وائے کے عادی ہیں، ویسے تو یہ شکنجبین کا موسم ہے، اگر وہ شکنجبی چاہیں تو شکنجبی مل سکتی ہے۔ دودھ کی کچی لسی ہم پنجاب کے لوگ ہیں وہ بھی پیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہاں، اگر مجھے شکنجبی مل جائے تو تھوڑی دل کو تراوت مل جائے گی، ٹھنڈک مل جائے گی۔ خیر، وہ مکان ڈھونڈ رہے تھے کرائے کے لیے نا، تو بس مختصر یہ کہ انہوں نے کہا، میں نے غور کیا تو مجھے یاد آیا کہ وہ حمید ڈوگر صاحب جو ہیں، ان کا ایک مکان جو ہے چھوٹا سا خالی پڑا ہوا ہے، اور اس میں ساری سہولیات ہیں، پمپ بھی لگا ہوا ہے، بجلی بھی ہے، سینیٹیشن کا بھی درست انتظام ہے، واش روم بھی اچھا بنا ہوا ہے، اور وہ خدا ترس آدمی بھی ہیں، تو ان سے گزارش کرتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا شغل کیا ہے؟ جب میں نے ان سے ان کا مشغلہ پوچھا، یا ان کا کام کرنے کا، یا ان کی جاب وغیرہ کا، یا ان کی مصروفیت پوچھی، تو ان کی آنکھوں سے دو بڑے بڑے آنسو ان کے رخسار پہ اتر آئے، چہرے پہ ایک اذیت تھی، اور جس کو اس کا کوئی بیانیہ ممکن نہیں ہے۔ اس کا تعلق محسوسات سے تھا۔ جو میں نے محسوس کیا وہ میں اس کا ابلاغ میں نہیں کر سکتا، میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ اس وقت بیچارے کس حالت میں تھے۔ خیر، میں نے انہیں کہا کہ خاطر جمع رکھیں، آپ اپنے بھائی کے پاس ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے
کل مومن اخوا ہمیں بھائی بنایا ہے، ہم اسلام کے رشتے میں وی آر بینگ ویلڈڈ، تو ایسا کچھ نہیں۔ اگر مجھ سے کچھ ہو پڑا تو میں یقیناً اس کے لیے کچھ بھی کروں گا۔ جب انہیں کچھ حوصلہ ملا تو انہوں نے بتایا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے مظلوم سی۔ جب انہوں نے مظلوم سی کہا تو بہت کچھ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ خیر انہوں نے کہا جی کہ میں نے اس کے نہ کچھ عجلت میں کہہ لیں، جلدی میں، یا بہتری سمجھ کر کہ وہ اپنے گھر چلی جائے، تو میں نے اس کی جلد شادی کر دی۔ لیکن وہ جو صاحب جن سے شادی کی ان میں شرعی عیوب، شرعی عیب جو تھے وہ سارے ہی موجود تھے۔ نشہ وہ کرتے تھے۔ بیٹی نے اور بھی جو چیزیں بتائیں وہ بحیثیت سسر مجھے بتاتے ہوئے ندامت ہوتی ہے، مطلب اس میں شاید ہی کوئی ایسا نقص ہو جو نہ ہو۔ تو منشیات میں سے وہ جو بھی نشہ اسے مل جاتا تھا وہ کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ پیتھاڈین کے انجیکشن تک لگاتا تھا خود کو۔ تو بس ہم اللہ سے دعا ہی کرتے تھے، ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم خود ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ سارے معاشرت کو اکٹھا کر کے شور مچا کے۔ تو اگر ایسی بچی میری بیٹی جو ہے اس کے شوہر کے بارے میں اس کو نشر کیا جاتا تو یہ درست نہیں میں خیال کرتا تھا، اس لیے خاموش رہے۔ قدرت کا ایک دن فیصلہ یہ کہ جس گھر میں ہم رہ رہے تھے پہلے بھی کرائے کا تھا، یہ بھی کرائے کا تھا، جس کو ہمیں مالک نے ویکیٹ کرنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے کہا ہے۔ اور اس کی وجہ چھوڑنے کی بھی یہ ہے کہ جی مطلب اب آپ کی بیٹی یہاں تنہا ہوتی ہے جب آپ نہیں ہوتے۔ تنہا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ظالم جس کے لیے ہم اللہ سے استدعا کرتے تھے وہ ایک دن نشے کی حالت میں سیڑھیوں سے بہت بری طرح گرا، اور اس کو کہ وہ خالی معدے نہ جانے میں اس نے کیا کیا نشہ کار، اس کے اندر سے جب انہوں نے معدہ واش کیا یا جو بھی کیا، جو ٹیسٹ لیے، اس میں ڈیفرنٹ قسم کی جو ٹاکسیکیشنز یا سب ویسے چیزیں ہیں، نارکوٹکس کی جو چیزیں ہیں وہ برآمد ہوئیں، اور اٹ واز ویری سیڈ۔ خیر اس کو تدفین ہو چکی تھی۔ پھر یہ ان کو پھر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ آپ محنت مزدوری کے لیے جاتے ہیں، بچی تنہا ہوتی ہے، اور یہ ہماری معاشرت اچھی نہیں ہے۔ وہ یہ تو نہیں کہتے تھے یہ اور وہ، لیکن بار کیف آپ پلیز اس کا کوئی انتظام کریں، کوئی ایسی جگہ دیکھیں جہاں خواتین وغیرہ ہوں، اور وہ اس کی اس حالت میں جب کہ یہ تنہا ہو تو یہ کوئی اس کی معاونت کرے، اس کی پردہ داری کا، اس کی نگہبانی کا، اس کی نگہداشت کا، اس کی نگرانی کا، ماں کے طور پر، بہن کے طور پر وہ کرے۔ خیر اس لیے میں حاضر ہوا۔ تو باہر کیف انہوں نے ڈوگر صاحب کو اپنا فون گمایا اور انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں ایک آدھے پونے گھنٹے میں وہ صاف کروا دیتا ہوں، بالکل رہنے کے قابل، اور آپ انہیں نہ بتائیے گا، میں ان سے اس کے کوئی مطلب کرایہ ورایہ بھی نہیں لینا چاہتا، اور بھی اگر ہم سے کچھ مدد ہو سکی، ہمارے ہاں بھینسیں ہیں، ہم انہیں کوئی دودھ تھوڑا بہت دے سکیں، جو بھی ہم سے ہوگا
بن پڑے گا وہ ہم کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، میں بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ دنیا اللہ نے جہاں اس ظالم جیسے لوگ جو اس بچی کے ساتھ ظلم کرتا رہا ویسے لوگ بنائے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے نیکی کا بیج ختم کر دیا ہے، نہیں۔ وہاں عبدالحمید ڈوگر جیسے لوگ اور یہ جو بزرگ ہیں، پھر انہوں نے باہم کچھ طے کر لیا، اور عبدالحمید ڈوگر نے کہا کہ میں پیشے کے اعتبار سے پٹواری ہوں، تو یہ اگر لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو میرے پاس آ جایا کریں، تاکہ وہ اپنی مزدوری کر کے بھی کچھ اپنا، تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، وہ کچھ کر کے کریں۔ پھر ہوا یہ کہ جب میں آج آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں تو یہ سال بیت گئے ہیں نہ جانے کتنے، تو مجھے کسی نے خبر دی ہے کہ اس بچی کی ایک اچھی جگہ جو ہے وہ شادی کر دی گئی، ہاں جی، اور اس کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی بہت پیارے سے ہیں، وہ اسکول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اچھی جو مثالیں دنیا میں قائم ہیں وہ اچھے لوگوں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ کسی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مشکلات نہ آئیں، اور اگر آئیں تو وہ اول العزمی سے، صبر سے، استقامت سے انہیں برداشت کر کے پھر اچھے حالات کا انتظار کر سکے، صبر کر سکے، ہے نا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو یہ اس بچی کی کہانی ہے۔ ان میں کیریکٹرز کے نام ماسوائے عبدالحمید ڈوگر صاحب کے کہ وہ دنیا میں نہیں ہیں، وہ جا چکے ہیں، اور ان کی اولاد نے وہ بیڑا اب اپنے سر لیا ہوا ہے جو ان کے باپ نے اٹھایا تھا۔ اجازت دیجیے، یہ کہانی اس کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ اس کا عنوان اگر ہے تو یہ کہ نیکی اس طرح کرو کہ تم اس کی تشہیر نہ کرو، اس کی نمائش نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ نہ جانے میں کیا کیا کہہ گیا اور کیا نہیں کہہ گیا، پتہ نہیں میری بات کا کوئی تسلسل تھا بھی یا نہیں۔ بہرکیف ان گزارشات کو آپ قبول کریں۔ اس نیکی میں جن جن کا ہاتھ تھا، جن کا ہے، جو سن رہے ہیں، امید ہے کہ وہ بھی اس راستے پہ چلنے کی اللہ سے ہمت مانگیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔